بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے چائنا سے تجارتی معاملات ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چائنا کی جانب سے امریکی سویابین کی خریداری بند کرنے کے بعد چائنا سے تجارتی معاملات ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا نے دانستہ طور پر امریکی سویابین خریدنا بند کر دیا ہے، یہ معیشت کی دشمنی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا کے رویے کی وجہ سے امریکہ کے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چائنا کے ساتھ کوکنگ آئل سمیت دیگر تجارتی معاملات ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم آسانی سے اپنا کوکنگ آئل خود تیار کر سکتے ہیں، چائنا سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کورٹ نے بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے خلاف دوستو فیصلہ سناتے ہوئے 16 کروڑ 87 لاکھ درہم ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بی آر شیٹی نے ذاتی ضمانت سے متعلق جھوٹا بیان دیا۔ شیٹی کی گواہی جھوٹ کا ناقابل یقین سلسلہ تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بی آر شیٹی نے 2018 میں بینک آف انڈیا سے $50 ملین کے قرض کے لیے ذاتی ضمانت پر حلف کے دوران جھوٹ بولا۔ عدالت نے بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے خلاف شواہد کو ناقابل تردید قرار دیتے ہوئے بینک آف انڈیا کو DIFC برانچ کو 16 کروڑ 78 لاکھ درہم ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ دبئی کی عدالت نے فوری رقم ادا نہ کرنے پر بی آر شیٹی کو 9% سالانہ سود ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بی آر شیٹی کو ادائیگی تک روزانہ تقریباً $11,341 سود ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ بی آر شیٹی نے 70 کی دہائی میں ہاسپٹل قائم کیا تھا۔ بی آر شیٹی کی کمپنی 2020 میں $4 ارب کے خفیہ قرضوں کے انکشاف پر دیوالیہ ہو گئی تھی۔ 2020 میں بی آر شیٹی نے استعفیٰ دے دیا تھا اور بھارت واپس چلے گئے تھے۔ بی آر شیٹی کی کمپنی لندن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ اور $10 ارب مالیے تک جا پہنچی تھی۔ شیٹی نے 2018 میں $50 ملین کے قرض کے لیے ذاتی ضمانت پر حلف کے دوران جھوٹ بولا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے دوستو شہید فلسطینیوں کی باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 44 فلسطینیوں کی باڈیز اور 29 زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ اب بھی دوستو کئی فلسطینی ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ غزہ سے باڈیز ملنے کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو چکی ہے۔ 1,70,134 افراد زخمی بھی ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج نے صبح سے جاری حملوں میں 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جیسا کہ دوستو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سب یہ ڈھکوسلے ہے کہ انہوں نے اپنے فوجی واپس کروانے تھے، یہ ہمیشہ کی طرح ان پر ظلم کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجاہدین بھی ہمیشہ کی طرح ان سے لڑتے رہیں گے جب تک یہ یہاں سے دم دبا کے فرار نہیں ہو جاتے۔ صاف شفاف پانی میں دوستو ایک گندا قطرہ بھی گر جائے تو پانی گندلا نظر آتا ہے، لیکن پانی کو ہلاتے رہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پانی پھر شیشے کی طرح صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل عرب لوگوں کے درمیان ایک گندا قطرہ ہے اور مجاہدین لڑتے رہیں گے، آہستہ آہستہ اس کو باہر کی طرف دھکیلتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے، ایک دن عرب ریاست پھر شفاف ہو جائے گی۔ اسرائیلی جیل میں قید گزشتہ روز رہا ہونے والے غزہ کے فوٹو جرنلسٹ شادی ابو سعید نے قید کے دوران ہونے والے سنگین مظالم اور اذیت ناک حالات کی تفصیل بیان کی۔ ابو سعید کے مطابق اسرائیلی قید خانوں میں قیدیوں کو ناقابل بیان تشدد، بھوک اور نفسیاتی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں اسرائیلی فوجیوں نے انہیں بتایا کہ ہم نے تمہارے بچوں کو مار دیا ہے، غزہ ختم ہو چکا ہے، تمہاری بیوی کو بھی مار دیا ہے۔
غزہ پہنچنے پر شادی ابو سیدوں کو خبر ملی کہ ان کے بچے اور خاندان کے دیگر افراد خیریت سے ہیں۔ اپنے گھر پہنچ کر جب انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کو دیکھا تو سکتے میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر روز ایک بار نہیں 1000 بار مرتے تھے، ہمیں نیند اور کھانے کا ذائقہ تک بھلا دیا گیا تھا۔ رات کے وقت ہم پر پانی پھینک کر تشدد کیا جاتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اذیت دی جاتی تھی۔ رہائی کے بعد جب ابو سیدو واپس غزہ پہنچے تو تباہی دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں غزہ میں داخل ہوا تو لگا کہ جیسے یہ قیامت کا منظر ہو، یہ غزہ نہیں رہا جسے میں جانتا تھا۔ ابو سیدو نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دیگر تمام فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے اقدام کرے جو اب بھی اسرائیلی قید میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ چائنا نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیاتی نمونوں سے متعلق دوستوں خبروں کی تردید کر دی ہے۔ چائنا اور پاکستان ہر موسم کے شراکت دار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان آہنی دوستی وقت کی کڑی آزمائشوں پر پوری اتری ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے باہمی مفادات سے متعلق اہم امور پر اعلیٰ سطح کا اعتماد اور قریبی رابطہ ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور امریکہ کے درمیان مائننگ تعاون پر رابطے میں ہیں۔ پاکستان نے یقین دلایا ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات چائنا کے مفادات یا باہمی تعاون کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، نہ ہوئی تو ہم کر دیں گے اور ممکنہ طور پر یہ عمل پرتشدد ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس غیر مسلح ہونے پر آمادہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے تمام 20 یرغمالی واپس آ چکے ہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ہلاک قیدیوں کی باڈیز واپس نہیں آئیں جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ حماس نے 4 یرغمالیوں کی باڈیز اسرائیل کے سپرد کر دی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی رجیم کی جارحیت جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 10 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں زیتون کے باغات اور رہائشی مکانات کو غاصب صہیونی آباد کاروں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ فلسطین پچھلی 8 دہائیوں سے جل رہا ہے اور پورا مغرب امریکی قیادت میں مل کر اس پہ آگ اور بارود پھینک رہا تھا، کیونکہ اسرائیل کی نہ تو اتنی صلاحیت ہے اور نہ ہی اتنی جرت ہے کہ وہ خطے کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ الجھ سکے۔ اسرائیل آنے والے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ آرام دہ زندگی کے جھانسے میں آئے ہیں۔ امریکہ نے گارنٹی دی ہے اور وہ مسلسل اپنے مفاد میں دنیا بھر کے صہیونیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے یہودیت کے مذہبی نعروں پر لوگوں کو جمع کیا گیا ہے اور انہیں امریکی مفاد کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت سستے فوجی ہیں جو امریکہ کو تقریباً مفت میں دستیاب ہوئے ہیں۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فوجی محفوظ ترین چھاؤنیوں میں اپنی اپنی پناہ گاہوں میں رہتے تھے۔ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جیسے ہی وہ جمع ہوتے، ان پر ڈرون کی برسات کر دی جاتی۔ ان کے لیے یہ قیامت خیز منظر تھا۔ ہر طرف افراتفری تھی، ہر طرف خون تھا۔ یہ لوگ غزہ لبنان میں آگ و خون برسا کر کبھی ایسے ہی مناظر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے اور چائے پیتے ہوئے انجوائے کیا کرتے تھے۔ اب اسی جنگ کی حرارت ان کے ٹریننگ کیمپ تک بھی جا پہنچی ہے۔ دشمن کے حوصلے پست کرنے والے بہت سے واقعات ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنگ کو طاقت کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جب مد مقابل کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا تو ہی وہ لڑائی سے باز آئے گا۔ اگر اسے یہ یقین ہو کہ مجھے تو معمولی خراشیں بھی نہیں آئیں گی اور دشمن کی باڈیز کے پشتوں پر پشتے لگ جائیں گے تو وہ کبھی لڑائی سے نہیں روکے گا، نہیں بھاگے گا۔ جس طرح اسرائیلیوں نے تحقیر کرنے کے لیے غزہ کے شیر کی شہادت کی ویڈیو ریلیز کی، وہ چھڑی سے بھی ڈرون کو مار رہا تھا، یہ کروڑوں لوگوں کو متاثر کر گئی۔ یحییٰ سوار شیر آدمی تھا، کیسی دلیری، جرت اور بے پناہ بہادری سے وہ لڑا اور سرخرو ہوا۔
ایسی استقامت، بے خوفی اور بہادری قدیم داستانوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ پاکستان اس سال دہائیوں کی شدید ترین سردی کا سامنا کرے گا، جبکہ ماہرین نے غیر معمولی درجہ حرارت میں کمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اقوام متحدہ اور انٹر سیکٹر کوآرڈینیشن گروپ ISCG کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت اور شمالی پنجاب میں درجہ حرارت معمولی سے کئی ڈگری کم رہنے کا امکان ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں ہلکی یا معمول کی بارشیں متوقع ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی غذائی قلت، صحت کے مسائل اور رہائشی مشکلات موجود ہیں، اور اب شدید سردی ان مسائل کو مزید بڑھا دے گی۔ فصلوں کی کٹائی میں تعطل، ڈینگی اور دیگر وبائی امراض میں اضافہ اور پہاڑی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خطرہ اس سردی کے موسم کو مزید خطرناک بنا دے گا۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 12 لاکھ ایکڑ زرعی زمین سیلاب کے دوران زیر آب آ چکی ہے، جس سے چاول، کپاس، گنے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ربیع سیزن کی بوائی بھی متاثر ہوئی ہے، جس سے خوراک اور روزگار کا بحران گہرا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا ہے کہ 2,29,000 سے زائد گھروں کی تباہی کے باعث لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے سرد موسم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس سے نزلہ، زکام، ٹائیفائیڈ، ہیضہ اور ڈینگی کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ عمران خان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے خاص ہدایات جاری کر دی گئیں۔ صوبائی کابینہ منتخب کرنے کا مکمل اختیار نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دے دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی منتخب نمائندے یا ٹکٹ ہولڈر میں سے کابینہ تشکیل دیں گے۔ سہیل آفریدی نے مرکزی قیادت کے ساتھ کابینہ تشکیل پر مشاورت بھی کی ہے، جس کے بعد کچھ وزراء کو تبدیل نہ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ سہیل آفریدی کو جو باہر گندے آنڈے بیٹھے ہوئے ہیں 4 عدد، ان سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، نہیں تو وہ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔